اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ مومنین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں مسجد جمکران میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مسجد کی مکمل جو ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے کہ کس نے بنائی، کیسے بنی، کس کے حکم پہ بنی، اور اس مسجد کے کیا کیا فضائل ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو قبلہ کے مشکور ہیں کہ قبلہ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ کب بنی اور کس کے کہنے پہ بنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ برادر عزیز نے کہا ہے کہ مسجد کا ہسٹری، مسجد کی تاریخ کیا ہے، اس وقت ہم آپ کے سامنے مشہور اور معروف کی دوسری زیارت پہ کھڑے ہیں، مسجد جمکران۔ یہ وہ مسجد ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ جو آپ گنبد دیکھ رہے ہیں یہ 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں افضل الاعمال الانتظار الفرج، یعنی تمام عبادتوں میں سے افضل ترین جو عبادت ہے اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا۔ یہ جو مسجد ہے 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ یہاں کے ایک مقیم حسن جمکرانی جن کا نام تھا، 2 روایتیں یہاں ملتی ہیں، علماء مختلف روایت کرتے ہیں۔ جو مستند اور جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حسن جمکرانی اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں سو رہا تھا، اور یہ واقعہ 1000 سال پہلے 17 رمضان شب بدھ کو یہ واقعہ پیش آیا، اور حسن جمکرانی کے دروازے پہ دق الباب ہوا۔ حسن جمکرانی اٹھتا ہے اور دق الباب دیکھتے دروازے پہ کون ہے، اور یہ صاحب ایک امام کا چاہنے والا، امام کا نائب، کہتا ہے کہ امام زمانہ نے، امام عصر نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، آپ جو گنبد دیکھ رہے ہیں، اس گنبد کے نیچے حسن جمکرانی جب یہاں پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ 14 نور تشریف فرما تھے۔ ان 14 نوروں میں سے ایک نور نے مجھے اشارہ کیا ہے حسن جمکرانی میرے پاس آؤ۔ جب حسن جمکرانی مولا امام زمانہ ولی عصر کے پاس جاتے ہیں اور امام فرماتے ہیں حسن جمکرانی جس طریقے کے ساتھ مکہ کی زمین، جس طریقے کے ساتھ مدینے کی زمین، جس طریقے کے ساتھ نجف کی زمین عبادت کے لیے خلق کی گئی ہے، اور جس طریقے کے ساتھ کربلا کی زمین ازل سے کربلا معلیٰ کے لیے خلق کی گئی ہے، یہ زمین بھی عبادت کے لیے خلق کی گئی ہے۔ امام حکم دیتے ہیں حسن جمکرانی اس جگہ مسجد تعمیر کریں۔ جب امام کا حکم ہوا، حکم ہونے کے بعد حسن جمکرانی کہتے ہیں کہ مولا آپ ہی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے میں نے امام کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہ غاصب ہے، وہ جھوٹا ہے، تو امام نے فرمایا ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، آپ یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کریں۔ یعنی یہ مسجد امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے۔ قبلہ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس مسجد کے فضائل کافی زیادہ جو ہے علماء نے بھی بیان کیے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس مسجد کے کیا کیا فضائل ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ سننے کو ملی ہے کہ یہاں پہ جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ہر مرض کی شفا ملتی ہے، تو آیا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی، جب امام زمانہ نے حکم دیا، اور حکم دینے سے پہلے کہا کہ اس مسجد کی اینٹ رکھنے سے پہلے آپ نے جو ہے ایک دمبا لینا ہے، اور امام نے اس دمبے کی نشاندہی کی، کہا جمکران سے باہر ایک جعفر نامی شخص ریوڑ چلاتا ہوگا، اس ریوڑ میں سے اس نشانی کا آپ نے دمبا لینا ہے، اور اس مسجد کی اینٹ رکھنے سے پہلے، بنیاد رکھنے سے پہلے وہ دمبا آپ نے
پکانا ہے اور وہ دمبا ان شخص کو ان لوگوں کو دینا ہے جو اس وقت لا علاج مریض ہو چکے تھے. یعنی طبیبوں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کے مرض کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے, صرف موت ہے. تو امام کے حکم سے جب یہ شخص حسن جمکرانی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ جب وہاں پہ تشریف جاتے ہیں, جب وہاں پہ جاتے ہیں اس جعفر نامی شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس رنگ کا دمبا چاہیے. وہ جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ اس رنگ کا میرے پاس کوئی دمبا نہیں ہے, لیکن 2 دن سے یہ دمبا میرے ریوڑ میں شامل ہوا ہے. جب وہ اس دمبے کو لیا, انہوں نے لے کے اس مقام پہ آئے اور یہاں پہ ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان مریضوں کو دیا گیا جو لا علاج ہو چکے تھے. اس نسبت سے منگل والے دن اسی جگہ اس نسبت سے وہ گوشت بڑھتا ہے اور لوگ لے کے جاتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں. باقی قبلہ یہ بتائیے گا کہ اس مسجد میں عبادت کرنے کے یعنی اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی جو ہے وہ کیا فضیلت ہے؟ معصومین فرماتے ہیں اور امام زمانہ خود فرماتے ہیں, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس شخص نے مسجد جمکران میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی گویا ایسے اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. جس شخص نے اس مسجد میں نماز پڑھی گویا ایسا ہے 2 رکعت نماز گویا ایسے اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے. آگے روایت بند نہیں ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں جس شخص نے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی گویا ایسے ہے آج ہی اپنی مادر کے شکم سے اس دنیا میں آیا ہے. یعنی تمام گناہ اس کے پاک ہو جاتے ہیں. جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, آپ کے مشکور ہیں. اور آخر میں دعا گو ہیں آپ تمام کے لیے کہ مولا آپ تمام کو جلد از جلد اذن زیارت عطا فرمائیں اور آپ تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج.